اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لہ الفداء۔ ہماری بات مسئلہ معاد میں چل رہی ہے۔ آج آپ کی خدمت میں جس مسئلے کو بیان کرنا ہے وہ حقیقت انسان ہے، کیونکہ معاد کا مسئلہ اس مسئلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر ہم معاد کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو یہ حقیقت انسان کے ساتھ مرتبط ہے۔ حقیقت انسان کے بارے میں مختلف نظریے موجود ہیں۔ مثلاً اگر آپ غربی مفکرین کی کتابوں کی طرف رجوع کریں تو آپ دیکھیں گے کہ بعض غربی مفکرین انسان کی حقیقت کو فقط بدن کے اندر، جسم کے اندر منحصر کرتے ہیں۔ وہ قائل ہیں کہ انسان فقط یہی بدن ہے، یہی جو مادی اس کا ڈھانچہ ہے، یہی انسان کی حقیقت ہے۔ اس کے علاوہ انسان کے اندر کوئی حقیقت موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے وہ قائل ہیں کہ انسان جب مرتا ہے، چونکہ انسان کی حقیقت یہی بدن ہے، تو بدن کے ختم ہونے کے ساتھ انسان کی حقیقت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اسلام کا نظریہ یہ نہیں ہے، بلکہ مکتب اسلام قائل ہے کہ انسان کی حقیقت دو پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ انسان جس طریقے سے ایک مادی پہلو رکھتا ہے، بدن اور جسم رکھتا ہے، اس کے علاوہ بھی انسان کے اندر ایک حقیقت موجود ہے کہ جو بدن یا جسم نہیں کہلاتی، جس کو آپ اگر متون دینی کی طرف رجوع کریں، نفس کے ساتھ بھی یاد کیا گیا ہے، روح کے ساتھ بھی یاد کیا گیا ہے۔ یعنی انسان بدن اور روح سے مرکب ہے، فقط بدن انسان کی حقیقت نہیں ہے۔ اس حقیقت پر مختلف دلائل بیان کیے ہیں علماء کی طرف سے۔ پہلا جو برہان اور دلیل ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو ایک ایسے محیط میں فرض کرے کہ جہاں پر انسان ہر چیز سے غافل ہو جائے، اپنے ارد گرد کی طرف اصلاً متوجہ ہی نہ ہو کہ میرے ارد گرد کیا ہے، کیا موجود ہے، کیا ہو رہا ہے، سب سے غافل ہو جائے، حتیٰ اپنے بدن، اعضاء و جوارح سے بھی غافل ہو جائے۔ اگر انسان ایسی فضا میں اپنے آپ کو قرار دے دے جہاں پر وہ ہر چیز سے غافل ہو جائے، لیکن پھر بھی وہاں پر انسان ایک حقیقت کو درک کرتا ہے، انسان اپنی ذات کو، اپنے ہونے کو درک کرتا ہے، سب کچھ جو کچھ بھی اس کے ارد گرد موجود ہے اس سے غافل ہونے کے بعد بھی اپنی ذات کو وہ درک کر رہا ہے۔ یہ اس بات سے کاشف ہے کہ انسان کی حقیقت فقط بدن نہیں ہے۔ اگر انسان کی حقیقت فقط بدن ہوتا تو اس فضا میں جب انسان آتا ہے تو انسان اپنی ذات کو درک نہ کر سکے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو ایسی فضا میں قرار دے سکتا ہے۔ ہم چونکہ مادی زندگی گزار رہے ہیں لہذا مشکل ہے، لیکن کبھی انسان تجربہ کرے کہ اپنے آپ کو ہر چیز سے غافل کر دے،
اور کسی چیز کی طرف بھی متوجہ نہ ہو، نہ ہی اپنے ارد گرد کی طرف، نہ ہی اپنے اعضاء و جوارے کی طرف، کسی طرف بھی جو ہے وہ توجہ نہ کرے، ان سے غافل ہو جائے، لیکن پھر بھی یہ انسان اپنی ذات کو درک کرتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ انسان کی حقیقت فقط بدن نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندر ایک اور حقیقت موجود ہے کہ جس کو وہ اتنی غفلت کے بعد بھی درک کر رہا ہے، اور اس کو روح کا نام دیا جاتا ہے۔ دوسری دلیل جو ذکر کی جاتی ہے کہ انسان کی حقیقت فقط بدن نہیں ہے بلکہ روح اس کی حقیقت ہے، وہ یہ کہ انسان جب کوئی کام انجام دیتا ہے تو یوں تعبیر استعمال کرتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ نے کام کیا ہے، یہ میرا پاؤں ہے، یہ میرا سر ہے۔ اس میرے کو نسبت دیتا ہے بدن کی طرف۔ یہاں سے انسان یہ کشف کرتا ہے کہ اگر انسان کی حقیقت فقط بدن ہوتی تو یہ تعبیریں استعمال نہ کرتا کہ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرا بدن ہے، یہ میرا سر ہے، اس قسم کی تعبیریں استعمال نہ کرتا۔ اگر یہ اس قسم کی تعبیریں استعمال کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس چیز کو وجدانی طور پر درک کر رہا ہے کہ میری حقیقت روح ہے اور یہ بدن اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور اس وجہ سے آ کر یہ کہتا ہے کہ یہ میرا ہاتھ ہے، اس میرا ہونے کو اس کی طرف نسبت دے رہا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ انسان دو پہلو رکھتا ہے، ایک بدن ہے اور ایک روح ہے، اور برہان عقلی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ ابھی قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ واقعاً قرآن نے بھی انسان کی دو حقیقتوں کی طرف اشارہ کیا ہے یا نہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن واضح طور پر انسان کی دو حقیقتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مثلاً بعض آیات میں خدا انسان کی مادی پہلو کو ذکر کر رہا ہے۔ مثلاً فرماتا ہے سورہ مومنون کی 12 نمبر آیت میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِين، کہ ہم نے انسان کو ایک گل سے تیار کیا ہے، خلق کیا ہے۔ اسی طریقے سے وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، سورہ فاطر میں خداوند متعال فرما رہا ہے کہ خداوند متعال نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ اب یہ جو آیات ہیں یہ انسان کے مادی پہلو کو ذکر کر رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض آیات ایسی ہیں جو ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ مثلاً سورہ سجدہ کی آیت نمبر 9 کی طرف اگر رجوع کریں تو یوں خداوند متعال فرما رہا ہے، ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کہ خداوند متعال نے پھر انسان کو درست کیا، سوا یعنی اس کی خلقت کو درست کیا جس طریقے سے اس کے بدن کو ہونا چاہیے تھا۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور اپنی روح اس کے اندر پھونکی۔ اب آپ نے دیکھا کہ پہلی آیات میں اس طرف اشارہ تھا کہ خداوند متعال نے انسان کے بدن کو خلق کیا، اس کے مادی پہلو کو ذکر کر رہا تھا۔ اب یہاں پر یہ فرما رہا ہے وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اپنی روح کو پھونکا۔ پس ایک حقیقت روح کے نام سے انسان کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے سورہ مومنون کی 14 نمبر آیت کی طرف اگر رجوع کریں تو اس حقیقت کی طرف واضح طور پر اشارہ ہے کہ خداوند متعال فرماتا ہے ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ۔ خدا اس آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے نطفے کو پہلے علقہ بنایا، پھر علقے کو مضغہ بنایا، مضغے کو پھر ہڈی میں بدلا، اور پھر ہڈی کے اوپر گوشت کو چڑھایا۔ خداوند متعال اس آیت میں انسان کی خلقت کے مراحل کو ذکر کر رہا ہے۔
پہلا حصہ اس آیت کا انسان کی مادی خلقت کے ساتھ مرتبط ہے کہ جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ نطفے کو علقہ بنایا، علقے کو مضغہ بنایا، پھر مضغے کو ہڈیوں میں بدلا، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، یہ انسان کے مادی پہلو کی طرف اشارہ ہے۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، یہ شاہد مثال ہے کہ جب یہ بدن تیار ہو گیا، خداوند متعال یہ فرما رہا ہے کہ پھر ایک نئی خلقت دی انسان کو، انشأناہ خلقا آخر، ایک دوسری خلقت عطا کی انسان کو۔ بس یہاں سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ انسان جس طریقے سے ایک مادی پہلو رکھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حقیقت بھی انسان میں موجود ہے، اور قرآن نے واضح طور پر اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس کو روح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پس انسان کی حقیقت مرکب ہے بدن اور روح کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔